بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں محبوب ستار۔ آج ہم چوتھا لیکچر ہے غالباً ہمارا اس سبق پر، ایک سفر نامہ جو کہیں کا بھی نہیں ہے، صفحہ نمبر 85 پر ہم موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 85 کے شروع سے ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس کام سے ہم کابل گئے تھے، اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جی وہ ایک ان کو وہاں پر ایک انگریز ملا، اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو ڈاکٹر گلبرگ تھے جو کہ اس کے گرین لینڈ میں جا کر تحقیق کرنے والے تھے، وہ انہیں ملے تو اس حوالے سے وہ بتاتے رہے کہ جی اس سنگترے لیے انہوں نے، اور پھر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تو ایک دوسرے کے انسان ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ تو آگے دیکھیے گا کہ جس کام سے ہم کابل گئے تھے اس کا تعلق کتابوں سے تھا۔ ہم نے اپنے ایک افغانی دوست سے کہا کہ ہمیں کسی پبلشر سے ملوائیے۔ پبلشر کہتے ہیں کتابیں چھاپنے والے کو۔ بولے یہاں کوئی پبلشر ہی نہیں، چھوٹا موٹا تو ہوگا، نہ چھوٹا نہ موٹا۔ پھر کتب فروش کتابیں کہاں سے لیتے ہیں؟ کتب فروش؟ کون سے کتب فروش؟ ہم نے کہا بازار میں کتابیں بیچنے والوں سے مطلب ہے۔ اس کے علاوہ ریلوے اسٹیشنوں پر بھی بک اسٹال ہوتے ہیں، کابل، قندھار وغیرہ میں ہوں گے ہی، جہاں سے مسافر سفر میں دل بہلانے کے لیے ناول، رسالے، جنتریاں وغیرہ خریدتے ہیں۔ ہمارے دوست نے کسی قدر جھلاہٹ سے کہا، جھلاہٹ سے یعنی تنگ آ کر، میاں ہوش کی دوا کرو، کون سے ریلوے اسٹیشن اور کون سی ریلوے؟ تمہیں معلوم ہے افغانستان میں ریلوے نام کی کوئی چیز نہیں، یہ شیطانی چرخہ تمہیں کو مبارک ہو۔ یہ آپ اس کو تلبیس سمجھیں، شیطانی چرخہ۔ افغانستان کی جو صورتحال رہی ہے، افغانستان صدیوں سے شورشوں کا شکار رہا ہے۔ افغانستان کی اگر تاریخ کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں مختلف قومیں حکومتیں کرتی رہیں، اور کسی ایک خاندان کی جو مدت حکومت تھی وہ زیادہ دیر نہیں رہی۔ یہاں پر شورشیں، بغاوتیں، یہ عام روٹین کی بات تھی۔ اور پھر جب انگریز آئے ہندوستان میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہندوستان میں نہریں بنائیں اور نہری نظام، نہری نیٹ ورک بنایا، اسی طرح ریلوے کا نظام بنایا، تو وہ چاہتے تھے کہ افغانستان میں بھی ہم ریلوے کا نظام، ریلوے کا جال بچھائیں۔ لیکن افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ قدامت پسند اور عزت پسند ہیں، قدامت پسند ہی ہم اس کو کہیں گے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ شیطانی چرخہ ہے، یہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اور لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، مقامی لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے، کہ انگریز جو ہے وہ ایک شیطانی چرخہ بنا رہے ہیں، جس کو وہ ٹرین کے نام پر یہ ایک پٹڑی بچھائیں گے، اور جب وہ شیطانی چرخہ چلے گا تو پھر اس کے بعد سب پر جادو ہو جائے گا، اور سارے لوگ جو ہیں وہ کافر ہو جائیں گے اور دین ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے عجیب و غریب اور فضول قسم کے پروپیگنڈے اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ جاہل معاشروں میں ہمیشہ رہی ہیں۔ ہندوستان میں بھی ایسا رہا کہ یہاں جب انگریز نہری نظام نافذ کرنا چاہتے تھے، اور پھر نہری نظام کا ایک جال بچھانے کے لیے تاکہ یہاں کی زمینیں آباد ہوں، انہوں نے مقامی لوگوں سے مدد حاصل کی، اور پھر ان سے نہروں کی کھدائی کروائی گئی۔ تو مسجدوں میں اور باقی مندروں میں اور اسی طرح کی باقی محفلوں میں، عام محفلوں میں بھی یہ عام پروپیگنڈا تھا کہ انگریز یہ پانی کے ذریعے کوئی ایسا زہر اس میں چھوڑیں گے پانی میں، اور پھر ساری زمینیں جو ہندوستان کی وہ ساری بنجر ہو جائیں گی، اور یہاں سے گھاس نہیں اگے گی، اور سارے لوگ مر جائیں گے۔ اس طرح کا یہاں پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ اسی طرح کی باتیں افغانستان کے لوگ کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، انگریزوں نے جب انہیں آفر کی کہ ہم آپ کے ملک میں ریلوے لائن بچھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی صورت بھی یہ شیطانی چرخہ تمہیں نہیں بچھانے دیں گے۔ یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہاں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی کتاب چھاپنے والا ہے، یہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب چونکہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، تو ہر کوئی بچہ بڑا سارے موبائل سے دل بہلاتے ہیں سفر کے دوران، اور طرح طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ ان کا دل بہلاتی رہتی ہیں۔ لیکن موبائل کے زمانے سے پہلے، اینڈرائڈ کے زمانے سے پہلے صورتحال یہ تھی کہ پاکستان میں چھوٹے بڑے ہر ریلوے اسٹیشن پر بک سٹال ضرور ہوا کرتی تھی، رنگین ناولوں، رسالے، جنتریاں بھری ہوتی تھیں، اور لوگ جو ہے مسافر رسالہ خرید کے یا کوئی کتاب خرید کے وہ
پھر سفر شروع کرتے تھے تاکہ سفر جو ہے وہ آسانی سے گزر سکے. تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی ریلوے اسٹیشن ہوگی تو وہاں پر بک اسٹال ہوں گے, کتاب کی دکانیں وہاں پر ہوں گی. انہوں نے کہا نہیں, یہاں کوئی نہ کتاب کی دکان ہے اور نہ ہی ریلوے اسٹیشن ہے. تب ہمیں افغانستان کے متعلق وہ مضمون یاد آیا جو ہم نے کابل جانے سے پہلے پڑھا تھا. لکھا تھا کہ ادھر آپ نے درہ خیبر کے پار افغانستان کی نئی سرزمین میں قدم رکھا, ادھر 1 صدی پیچھے چلے گئے. یعنی افغانستان کے لوگ آج بھی موجودہ زمانے میں 1 صدی پیچھے, 100 سال باقی دنیا سے پیچھے ہیں. شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جدید علوم کی طرف جو ہے وہ غور نہیں کیا اور اس کی طرف اپنے آپ کو مائل نہ کر سکے, اور جدید علوم کے راستے میں مقامی طور پر جو جہالت کی وجہ سے پروپیگنڈا تھا اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نقصان ہوا. لوگوں نے یہ سمجھنا, جیسے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کہا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ دیکھیں آپ کمزور ہیں, طاقتور نہیں ہیں, اور اگر آپ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لیں تو آپ تلوار سے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ علم ہے, اور اسی علم کی وجہ سے وہ پلاننگ کرتے ہیں, وہ حکمت عملی تیار کرتے ہیں, اور اسی حکمت عملی سے جو ہے وہ بڑی قوموں کو شکست دیتے ہیں. اس لیے چاہیے یہ کہ آپ بھی ان کی طرح تعلیم حاصل کریں, اور آپ کے پاس تلوار ہے, ان کے پاس بندوق ہے, تو آپ انگریزی تعلیم حاصل کریں, سائنس کی تعلیم حاصل کریں, تاکہ جو ہے آپ ان کے علوم کو سمجھ کر, ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ کر پھر ان کا مقابلہ کر سکیں. تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک تحریک اٹھی اور پھر سارے ہندوستان کے زیادہ تر مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انگریز کا پٹھو ہے, یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہ عیسائی بنانا چاہتا ہے, یہ جب ہم انگریزی پڑھیں گے تو پھر ہمارا دین ختم ہو جائے گا. حالانکہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, آپ بھی ہم بھی سب انگریزی پڑھتے رہے, کسی کے دین کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن افغانستان میں جو ہے وہ لوگ اس کی طرف, جدید تعلیم کی طرف راغب نہ ہوئے, جس کی وجہ سے وہ آج تک جو ہے وہ باقی دنیا سے 1 صدی پیچھے ہے. پبلشروں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ افغانستان میں اس نام کی کوئی مخلوق نہیں, یعنی کتابیں چھاپنے والے کوئی بھی نہیں ہے. حکومت کے محکمے اور ادارے سرکاری مطبعوں میں کتابیں چھاپتے ہیں. مطبعوں یعنی مطبع کی جمع ہے جہاں پر کتابیں طبع کی جاتی ہیں, چھاپی جاتی ہیں. ان کی بھی مکمل تعداد پورے ملک میں 5 ہے, یعنی پورے ملک میں 5 پریس ہیں, 5 مطبع خانے ہیں, 5, اور انہی میں ہی حکومت جس کتاب کے بارے میں منظوری دے وہ چھپ سکتی اور کوئی نہیں چھپ سکتی. پرائیویٹ پریس کوئی نہیں ہے. اول تو ان حالات میں کوئی شخص کچھ لکھنے کا حوصلہ ہی نہیں کرتا. اگر کوئی مرزا غالب یا فیض احمد فیض پیدا ہو بھی جائے تو ازراہ قانون اسے حکومت کو عرضی دینی چاہیے, یعنی درخواست کرنی چاہیے کہ بندے کی یہ تالیف لطیف زیور طبع سے آراستہ کی جائے. یہ ترکیب ہے, تالیف لطیف زیور طبع. تالیف کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے تصنیف. کوئی آدمی نثر میں جب خود اپنے نظریات اور خیالات پر جو ہے وہ کوئی کتاب لکھے, کوئی فن پارہ لکھے, تو اس کو تصنیف کہتے ہیں. تالیف یہ ہے کہ کسی اور کی کتاب یا کسی اور کے مواد کو اکٹھا کر کے ترتیب دے کر اگر کوئی چھاپ دے تو اس کو کہتے ہیں تالیف کرنا, اور اس تالیف کرنے والے کو کہتے ہیں مؤلف. لطیف حساس سے ہے, چونکہ یہ جو خصوصاً شاعری اور ادب ہے یہ انسانی حساسیت کے اور لطیف جذبات کا اظہار ہے, اس لیے یہ زیور تالیف لطیف یعنی حساس اور لطیف جو کتاب ہے زیور طبع سے آراستہ کی جائے, یعنی اس کو چھاپ دیا جائے, یعنی اس کو خوبصورتی کے ساتھ چھاپ دیا جائے. آراستہ کرنا, سجانا, سنوارنا, یعنی اس کتاب کو, اس تالیف کو خوبصورت انداز میں چھاپ دیا جائے. وہ ٹھوک بجا کر کسی کام میں جلدی نہیں کی جاتی. ٹھوک بجا کر یعنی وقت لگائیں گے, اس پر غور کریں گے, دیکھیں گے کہ ہاں کوئی مذائقہ نہیں تو حکم ملے گا کہ اچھا چھاپے دیتے ہیں. کاغذ, کتابت, طباعت کے پیسے لاؤ, اور جب چھپ جائے تو جہاں جی چاہے جیسے جی چاہے بیچو. یعنی جو چھپوانا چاہتا ہے وہ کاغذ کے بھی پیسے دے, کتابت کے بھی پیسے دے, اور پھر چھپنے کے بھی پیسے لے, اور جب چھپ جائیں تو خود ہی وہ کتابیں لے جائے اور ان کو جا کر بیچے. حالانکہ
ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. جو کام کی کتابیں ہوتی ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں کتابیں لکھنے والے، جن کی کتابیں، نظریات، جن کے خیالات، جن کی تھیوریز قوم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، تو سرکاری ادارے وہ کتابیں چھاپتے ہیں اور لکھنے والے کو بھی اس کی رائلٹی دیتے ہیں، اور وہ کتابیں پورے ملک میں پھیلاتے بھی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارا اہتمام وہ خود کرتے ہیں، پیسے بھی خود لگاتے ہیں، لکھنے والے کو بھی پیسے دیتی ہیں حکومتیں، اور اس تصنیف کو بیچتے بھی خود ہیں اور مختلف جگہوں تک پہنچاتے بھی خود ہیں. لیکن افغانستان میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. جیسے پاکستان میں ایک ادارہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن، جو کہ کتابیں چھاپتا ہے اور وہ ان کتابوں کو سستے داموں میں بیچتا ہے تاکہ جو ہے وہ عام آدمی بھی ان کتابوں کو خرید سکے. اور جو نامور لوگ ہیں ان کی کتابیں وہاں پر مفت چھاپی جاتی ہیں، ان کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ کتابیں بیچتا بھی وہ ادارہ خود ہی ہے. اسی طرح جو ہے مقتدرہ قومی زبان ہے یا باقی ادارے جو ہیں وہ اردو لغت بورڈ اس طرح کے کام تصنیف و تالیف کا کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں پاکستان میں تو ہزاروں پریس ہیں، آج موجودہ زمانے میں ہزاروں پریس ہیں، پرائیویٹ پریس، جو کہ اور سرکاری پریس بھی تقریباً ہر ضلع میں اور ہر بڑے شہر میں کام کر رہے ہیں. لیکن افغانستان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال اسلام میں کتاب کی بہت اہمیت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلا کلام ہے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آپ کو پیدا فرمایا. تو اقرا سے شروع ہوتا ہے ہمارا دین. اور مسلمان وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے اور دوسروں کو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو متعدد احادیث شریف ہیں، قول ہیں بزرگوں کے. اور پھر آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اور آپ کی آئیڈیالوجی کے بعد عرب جو ہے وہ علم کی طرف ایسے راغب ہوئے کہ انہوں نے تمام علوم میں مہارت حاصل کی اور انہیں علوم کی بنیاد پر 700 سال تک دنیا کی سپر پاور رہے اور آدھی دنیا پر حکومت کی. اسی طرح آج فی زمانہ بھی دیکھ لیں تو کتاب والے اور کتاب سے دوستی والے جو لوگ ہیں، یعنی علم سے دوستی رکھنے والے لوگ ہیں، علم کو بڑھانے والے لوگ ہیں. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اور جو ملک جو ہے وہ اپنے ان علوم میں مہارت رکھتا ہے وہ آج دنیا کا ترقی یافتہ ملک کہلاتا ہے. اور جو کتاب سے پیچھے ہٹنے والے لوگ ہیں یا کتاب کو اہمیت دینے والے لوگ ہیں یا قومیں ہیں وہ آج زوال پذیر ہیں. غلام محمد قاصر کا اس حوالے سے بڑا خوبصورت شعر ہے، بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو. اسی حوالے سے لیاقت جعفری نے کتاب کی اہمیت کے حوالے سے کہا، علم کی اہمیت کے حوالے سے کہ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. تو تختیاں بنانا، کتاب لکھنا یہ بڑے کام ہیں، یہ قوموں کو آگے لے کر جاتے ہیں اور قومیں ہمیشہ جو ہے وہ نئے نظریات سے، نئے افکار سے ترقی کرتی ہیں. اچھا، مرزا غالب اور فیض احمد فیض کی بات ہوئی تو یہ چونکہ دونوں ایسے شاعر تھے جو کہ اپنے یعنی مروجہ روایت شعری سے ہٹ کر لکھنے والے تھے، اور غالب نے تو ساز باز کیے رکھی ہر حکومت سے. اس کو ساز باز ہم نہیں کہیں گے، اس کو جو ہے وہ ہوشیاری یا عقل مندی ہم کہیں گے کہ انہوں نے حکومتوں کے ساتھ یا آنے والے انقلابات جو بھی تھے ان کو جو ہے انقلاب کو، وہ ویسے بھی جدت پسند تھا، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، وہ کچھ اور چاہتا تھا. تو اس لیے وہ اس نے نئے افکار اور جدید نظریات پر اپنے تخیل کی بنیاد رکھی. اور فیض احمد فیض بھی اسی طرح کے تھے. مزاحمتی ادب کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ ترقی پسند تحریک میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو پھر کئی مسائل آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا،
دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے، یعنی ہم اپنا کام کریں گے۔ اس سے مراد ہے کہ اگر ان جیسا کوئی باغی شاعر آ جائے اور وہ چاہے کہ میں نے کتاب ضرور چھپوانی ہے تو وہ خود چھپوائے، پیسے بھی دے اور بیچے بھی خود۔ مانگ کا یہ حال ہے کہ کچھ کتابیں شائقین خرید لے جاتے ہیں، یعنی شوق رکھنے والے لوگ، کچھ بنیا لے جاتا ہے، بنیا کاروباری دکان چلانے والا، اور اس میں کشمش چلغوزے وغیرہ ڈال کر بیچتا ہے۔ ہمارے انہی دوست نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کہو، اس نظام میں مصلحت یہ ہے کہ لوگ بیہودہ شاعری اور رنگیلے ناولوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ کتابیں اس لیے بھی نہیں چھاپنے دیتے کہ جی یہ بیہودہ شاعری ہوتی ہے، رنگین ناول ہوتے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ ہماری قوم خراب ہو جاتی ہے، اور قوم میں جو ہے وہ کئی عجیب و غریب نظریات جنم لے لیتے ہیں، اور وہ اخلاقی طور پر اور دینی طور پر محفوظ نہیں رہتی، اور ان کا کردار خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے، تعلیم بھی اثر کرتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر بیہودہ شاعری اور اس طرح کے رنگین ناول وغیرہ جو ہیں وہ بھی مزاج بگاڑتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کاؤنٹر میں آپ کا جو اس کے ساتھ ساتھ علوم آپ کے اگر ان کی بنیاد ٹھیک ہو تو اس طرح کے شاعری اور رنگین شاعری اور ناول کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال علم جو ہے وہ آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور کتاب کو اہمیت ملنی چاہیے، اور جو بھی قوم اس سے پیچھے ہٹے گی وہ ماضی اپنے زمانے کے ساتھ جو ہے، ماضی کے ساتھ جیسے بھی غداری کی جاتی رہی، لیکن اپنے حال کے ساتھ بھی اور زمانے کے ساتھ بھی وہ نہیں چل سکیں گے اور پیچھے رہ جائیں گے۔ ریلوے کی کہانی یہ معلوم ہوئی کہ شاہ امان اللہ خان نے اپنے زمانے میں دارالامان نام کی تازہ بستی بسائی تھی۔ وہاں تک ریلوے لائن نہ کہیے، ٹرالی لائن بچھائی تھی۔ یہ امان اللہ خان حکمران تھے افغانستان کے۔ ان کے والد 1919 میں جب حبیب اللہ خان کا انتقال ہوا تو یہ والی افغانستان بنے، اور پھر اس کے بعد چند ماہ بعد ہی انگریزوں کے ساتھ، جو کہ برطانوی حکومت یہاں پر تھی انگریزوں کی ہندوستان میں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے تعلقات خراب ہوئے۔ شاہ امان اللہ خان جو ہے وہ ایک ترقی پسند آدمی تھے، اور انگریزی جو معاشرت ہے، تہذیب ہے، اور پھر وہ علوم تھے، ان سے متاثر تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ افغانستان کو نئی طرز پر جو ہے وہ چلایا جائے۔ انہوں نے اپنی بیگم ثریا بیگم کے ساتھ انگلستان کا دورہ بھی کیا تھا، اور وہاں کی معاشرت سے وہ محظوظ بھی ہوئے تھے، اور وہاں کی تہذیب سے وہ متاثر ہوئے، اور اسی طرز پر اور تعلیمی نظام بھی لانا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو افغانستان کو ترقی کی بنیاد پر اور اس کے راستے پر ڈالا جائے، نئے علوم کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کا یہ امان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ ایک ترقی پسند ذہن رکھنے والے حکمران تھے، لیکن چونکہ ان کا جنگ بھی شروع ہوئی، پھر اس کے بعد معاہدہ بھی ہو گیا انگریزوں کے ساتھ، اور پھر انگریزوں نے ان کو جو ہے ان کی سربراہی کو مان لیا، لیکن وہ اندر سے خوش نہیں تھے، کیونکہ شاہ امان اللہ خان کا جو جھکاؤ تھا وہ روس کی طرف تھا، اور برطانیہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان کا جھکاؤ روس کی طرف رہے۔ وہ وقتی طور پر تو اتنا بڑا کچھ نہ کر سکے، لیکن وہ پروپیگنڈا کرتے رہے، اور انہوں نے بعد میں بچہ سکا کا نام آئے گا تو اس حوالے سے بتاؤں گا میں کہ انہوں نے پھر کس طرح سے اس کے خلاف حکمت عملی بنائی اور پلاننگ کی، اور پھر اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو انہوں نے ریلوے لائن کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ٹرالی لائن، اس کو ریلوے لائن ہی ہم کہیں گے، وہ بچھائی تھی دارالامان نامی بستی میں۔ اب آ گیا جی بچہ سکا نے ان کا تخت و تاج چھینا تو پوچھا یہ کیا چیز ہے، چنانچہ فرنگیوں کی بدعت قرار دے کر اکھاڑ پھینکا۔ بدعت آپ کہتے ہیں نئی چیز داخل کرنا۔ یہ بچہ سکا یہ وہی آدمی تھا جس کو انگریزوں نے استعمال کیا، اور پھر امان اللہ خان کی حکومت 1929 میں جو ہے وہ گرا دی۔ بچہ سکا یعنی پانی پلانے والے کا بچہ، اس کا اصل نام حبیب اللہ تھا۔ یہ کلکن ایک علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ اس کے والد کا نام تھا کریم اللہ، جو کہ بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن بکریوں سے گزر اوقات نہ ہوئی تو اس نے پانی پلانے والا جو ہے وہ کام شروع کر دیا۔ وہ مشکیزوں میں دریا سے پانی بھرتا تھا اور مختلف گھروں میں پہنچاتا تھا اور اس کے پیسے لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بیٹے حبیب اللہ خان کو بچہ سکا کہا جانے لگا، یعنی جو پانی پلانے والے کا بچہ۔
تو اس نے تعلیم کے لیے یہ مدرسے میں داخل ہوا، لیکن یہ آوارہ تھا، تعلیم حاصل نہ کر سکا، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں افغانستان کی فوج میں بھی بھرتی ہوا سپاہی کے طور پر۔ پھر اس کے بعد یہ 10 دن کی چھٹی پر جا رہا تھا تو سرکاری اسلحہ اپنے ساتھ لے کے گیا، راستے میں ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی جھڑپ ہوئی، اور پھر اس نے ایک ڈاکو مار دیا، اور اس کو شہرت حاصل کرنے کی اس واقعے سے بھی اس نے کوشش کی، واپس آیا تو اسی وجہ سے یہ 6 ماہ کے لیے اس کو قید بھی کر دیا گیا کہ اس نے سرکاری اسلحے کا ناجائز استعمال کیا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے آیا، صدیق نامی ایک چپل فروش کے پاس پشاور میں کام کرتا رہا، پھر اس کے ساتھ بھی نام بنی۔ پھر اس کے بعد یہ جو بچہ سکا تھا جس کا نام حبیب اللہ کلکن تھا، حبیب اللہ کلکنی بھی اس کو کہتے ہیں، کلکن کے رہنے والا تھا۔ اس نے یہاں پشاور میں چائے کی دکان بھی کھولے رکھی، لیکن اس میں بھی مزاج نہ لگا، تو یہ وہاں سے پھر افغانستان چلا گیا اور وہاں پر چوریاں ڈکیٹیاں کرنے لگا، اور پھر اس نے اپنا گینگ بنایا، اور وہ گینگ بڑا مشہور ہوا۔ جب یہ مشہور ہوا تو اس کو پھر ہائر کیا انگریزوں نے امان اللہ خان کے خلاف۔ انگریزوں نے کچھ جو ہے وہ اپنی فوجی طاقت بھی دی اور پھر اسلحہ بھی دیا، تو اس نے بغاوت کر کے مختلف علاقوں میں پہلے تسلط حاصل کیا، اور پھر 1929 میں امان اللہ خان کی حکومت کو گرا دیا۔ تو امان اللہ خان وہاں سے افغانستان کو چھوڑ کر چلے گئے یورپ، کچھ عرصہ روم میں رہے، پھر اس کے بعد سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے، اور پھر سوئٹزرلینڈ میں 1960 میں اپریل 1960 میں غالباً امان اللہ خان نے وہاں پر وفات پائی تھی۔ تو بچہ سکا کی حکومت ابھی اس کو 8 مہینے ہوئے تھے کہ جنرل نادر خان نے جس کی پشت پناہی انگریز کر رہے تھے، پہلے اس کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ختم کرنے اور اس کو گرانے کے لیے انہوں نے جنرل نادر شاہ کو استعمال کیا۔ تو یہ وہاں سے پھر بھاگ گیا پشاور کی طرف، لیکن پھر یہ جب دوسری بار وہاں گیا افغانستان میں تو جنرل نادر خان نے پہلے اس کی جان بخشی کر دی تھی، لیکن پھر جنرل نادر خان نے بچہ سکا کو قتل کر دیا۔ بچہ سکا کا اصل نام حبیب اللہ کلکنی تھا۔ جب اس نے حکومت بنائی تو حبیب اللہ غازی کے نام سے اس نے یہ تخت پر بیٹھا۔ یہ افغانستان کی یہی صورتحال رہی۔ تو جب وہ بیٹھا یعنی بچہ سکا تو اس نے کہا کہ یہ فرنگیوں کی بدعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر چیز کو دین میں بھی ہر چیز کو جو بھی معاملہ ہو تو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، کوئی نئی بات داخل کرنا۔ درالامان میں اس کے اکھڑے ہوئے زنگ، خوردہ سلیپر اور 2-3 ٹوٹی پھوٹی بوگیاں آثار صنادید کے طور پر ایک جھونپڑے کے سامنے کھڑی پائیں۔ آثار صنادید یعنی پرانے آثار کے طور پر آج بھی جو ہے وہ کچھ سلیپر اس کے چھکڑے کے جو ٹرین کا چھکڑا ہوتا ہے اس کے کچھ سلیپر اور پھر ٹوٹی پھوٹی کچھ بوگیاں بھی جو ہیں وہاں پر موجود رہیں۔ جو ایک زمانے میں ریلوے اسٹیشن تھا، یعنی ایک چھوٹی سی چھپری بنا کر، ظاہر ہے وہ ترقی پذیر ملک ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں، اسی وجہ سے وہاں سارے کام اس طرح ہوتے رہے اور ہو رہے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے جی، دریائے کابل جو شہر کے بیچوں بیچ بہتا ہے، ہمارے ہوٹل سے کچھ دور نہ تھا۔ دریا لفظ کے استعمال کے لیے ہم دریائے ستلج اور سندھ اور دریائے گنگا اور جمنا، دریائے ہوانگ ہو اور ینگسی وغیرہ سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہیں۔ کراچی والے دریائے کابل کی وسعت کا اندازہ کرنا چاہیں تو اس گندے نالے کو دیکھ لیں جو نہ جانے کہاں سے آتا ہے اور کہاں جاتا ہے۔ گندے نالے تو کراچی میں بہت ہیں، پہلے تو کچھ تھے، آج کل تو گندے نالے بہت زیادہ ہو گئے، اور گندے نالوں کی وجہ سے گندی نالی کے کیڑے بھی بہت زیادہ کراچی میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن ویمن کالج کے پاس سے گزرتا ہے۔ فرق اس نالے اور دریائے کابل میں یہ ہے کہ اس نالے کا پانی نسبتاً صاف ہے، یعنی گندے نالے کا پانی دریائے کابل سے بھی صاف ہے، اور اس میں اتنی زیادہ بو نہیں آتی، یعنی دریائے کابل کے پانی میں زیادہ بو آتی ہے گندے نالے کے پانی سے بھی۔ پانی کی مقدار بھی آج کل تو اسی نالے میں زیادہ ہے۔ ہاں گرمیوں میں سنا ہے برف پگھلتی ہے تو دریائے کابل کی ناطاقتی یعنی کمزوری کچھ دور ہو جاتی ہے۔ دیوار پر سے نیچے جھانکیں تو دریا کی غریب نوازی کا نقشہ یہ نظر آتا ہے کہ یہاں ایک بڑھیا کپڑے دھو رہی ہے، یعنی دریا کا جب نام آتا ہے تو ہمارے تو ہاں بڑے بڑے چونکہ دریا ہیں تو ہم سمجھتے ہیں دریا ہوگا، لیکن پہاڑی علاقوں کے دریا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تھوڑا آگے اس میں بچے نہا بھی رہے ہیں اور آس پاس کے گھر والوں کو بھی کوڑا پھینکنے کا بڑا آرام ہے، یعنی ہمارا بھی یہی رویہ ہے، نہروں میں کوڑا ڈالیں گے، دریاؤں میں کوڑا ڈالیں گے، اپنے دریاؤں کے پانی کو، نہروں کے پانی کو ہم گندا کر دیتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جتنے صاف ستھرے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے۔
टोकरी उठाई और दरिया में झाड़ दी। यहीं दरिया प्यासों की तिश्नगी भी रफ़ा करता है, यानी प्यास भी बुझाता है। यानी लोग इसी दरिया से ही पानी पीते हैं, क्योंकि नए हिस्से शहर को छोड़कर पुराने शहर में घरों तक पानी के पाइप ले जाने का कोई सिलसिला नहीं। हत्थी वाले और कहीं कहीं दूसरे नलके अलबत्ता हैं, जिनसे मोहल्ले वाले अपनी बारी से मिट्टी के मटके और झझरें भर कर ले जाते हैं। झझरें सुराहियाँ एक तरह का बर्तन हुआ करता था जिसमें शराब रखी जाती थी, पानी रखा जाता था। हमने ज़्यादातर नौजवानों ने सुना होगा सुराहीदार गर्दन, अब समझ आ गई होगी। टोकरी उठाई और दरिया में झाड़ दी। यहीं दरिया प्यासों की अच्छा। हत्थी वाले और कहीं कहीं इन मटकों की वज़ाकता के ज़ारफ़ यानी बर्तन हमने या तो अजायब घरों में देखे या फिर रुबाइयात उमर ख़याम की बाज़ तस्वीरों में सुराही आपने देखी है। उमर ख़याम एक फ़ारसी के शायर गुज़रे हैं, रुबाई लिखा करते थे। तो वो चूँकि शराब की बात करते थे, गुलाब की बात करते थे, तो उनकी फिर किताब के सरे वर्क पर जो है वो सुराही की और प्यालों की तस्वीर बनी हुई होती है। कहा कि हमने उसमें देखी है। उनसे ज़रा बड़े होते हैं, यानी वो जो घड़े वगैरह और सुराहियाँ होती हैं उन सुराहियों से ज़रा बड़े होते हैं, लिहाजा उन्हें सुराहा कह लीजिए। एक तरफ तो पकड़ने के लिए दस्ता भी लगा दीजिए। बेशक अब हुकूमत पानी पाइपों के ज़रिए घरों तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर रही है, लेकिन फ़िलहाल तो शहर में सक्कों का राज है, यानी पानी पिलाने वालों का राज है। एक सक्का तो कुछ दिनों तक मुल्क का बादशाह भी रहा है, लेकिन वो अलग कहानी है, यानी वो बच्चा सक्का जिसका जो है वो ज़िक्र पहले मैंने किया है। दुनिया गोल है एक सफ़रनामा है, उससे ये सफ़रनामा लिया गया। उसमें ये ज़्यादा बड़े सफ़रनामे इब्न इंशा नहीं लिखता, ये छोटे और मुख्तसर सफ़रनामे लिखता है मज़ामीन की सूरत में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।